شیریں مقالی کا ہوں میں بھی معترف اس ذات کی نادر خیالی کا. ادب ہے، عشق ہے اور فکر و فن کی جگمگاہٹ ہے، خطابت میں الگ انداز ہے فایت جمالی کا. ان کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے. شعر و ادب کا گوہر نایاب، اس صدی کا شعری انقلاب. پوری دنیا میں نعتیہ ادب کے حوالے سے ایک نغمہ گونجتا ہے، چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی. میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، نور کا ساغر نور کی میں ہے، نور کا چھلکا جام. اور بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ چار مصرے کے ذریعے ان کا تعارفی خاکہ پیش کر سکتا ہوں میں کہ چمن چمن کی دلکشی کی بات ہی کچھ اور ہے، گلوں میں ہے یہ تازگی کی بات ہی کچھ اور ہے. انہوں نے نعت مصطفیٰ پڑھی ہے سینکڑوں، مگر نبی 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 کی بات ہی کچھ اور ہے. اور حضور ادیب شہیر کے جملہ شہزادگان کو چار مصرے علامہ واصف رضا واصف مصباحی کے حوالے سے کہ یہ بھی تو فضل خاص ہے رب قدیر کا، ایک قافلہ ہے اترا ادب کے سفیر کا، علم و ادب کا نور مدل من میں چھا گیا، کیا پوچھنا ہے عرس ادیب شہیر کا. بول کے تو بتائیے کہ آپ کتنے بیدار ہیں. ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہتے. ایک اور قطع کہتا ہوں کہ عالم تھے، حق شناس تھے، روشن ضمیر تھے، پیسہ نہیں یہ علم و ادب کے امیر تھے. تصنیف ان کی پڑھنے سے اندازہ یہ ہوا ادریس رضوی اصلی ادیب شہیر تھے. یہ سن کر آپ کو بے حد مسرت حاصل ہوگی کہ الحمدللہ وہ 60 کتابوں کے مصنف ہیں، فکر رضا کے ترجمان ہیں، مرید حضور مفتی اعظم ہند ہیں. قسم خدا کی ہرا گلشن امید ہوا، اجالا میری نگاہوں میں وقت دید ہوا، اسے نہ جنتی بولوں تو اور کیا بولوں، حضور مفتی اعظم سے جو مرید ہوا. ان کے شہزادے، ان کے جانشین، جن کی شخصیت عالم بھی ہے، علم بھی ہے، ادیب بھی ہے، ادب بھی ہے، خطیب بھی ہے، خطابت بھی ہے، مدرس بھی ہے، درسگاہ بھی ہے. فکر و فن کی جگمگاہٹ اور تہذیب و شعور کا اجالا ان کی ذات سے پھوٹتا ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر کاشف رضا شاد مصباحی نے الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی نعت نگاری پر ایم فل کی بھی سند حاصل کی. اور اقبالیات کا ایک خصوصی عنوان جس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی ہے، اس کا عنوان ہے کلام اقبال کا فنی مطالعہ، علمی معانی، علم بیان، علم بدیع، علم عروض اور حیاتی تجزیہ کی روشنی میں. یہ اپنے ابا کے جانشین ہی نہیں، ان کے مظہر بھی ہیں. ان کے فکر و نظر اور ان کے فنی کمالات اور ان کے مشن کو یہ اپنی ذات سے، اپنی تحریر سے، اپنے قلم سے، اپنی اداؤں سے تقویت بخش رہے ہیں. اللہ پاک اس کنبے کو سلامت رکھے، پورے مدل من کو سلامت رکھے. آمین تو کہہ دیجئے. آج خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ علماء کے ہجوم میں حضور ادیب شہیر علامہ ادریس رضوی علیہ الرحمہ کی ایک بہت ہی جامع تصنیف نقوش امین شریعت کا اجرا ہونے جا رہا ہے. ذرا اس تقریب پرسعید کو موبائل کے کیمرے میں نہیں، نگاہوں کے کیمرے میں قید کر لیجیے. شخصیتیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، انہیں ان کے پاکیزہ کارنامے مرنے نہیں دیتے، بلکہ پل پل اور لمحہ لمحہ ان کی یادیں ذہن و فکر کے دریچے پر دستک دیتی ہیں اور اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہیں. اس شعر کے مصداق کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے کچھ ایسا کر کے، لوگ روئیں گے میرے نام کا چرچا کر کے. انہی نفوس میں حضرت علامہ حافظ وقاری الشاہ ادریس رضوی علیہ الرحمہ کی ذات ہے، جن کی ایک کتاب کا نقوش امین شریعت کا اجرا، جن کے اسماء گرامی سے، جن کے دستہائے مبارک سے ہو رہا ہے. میں ان کے ناموں کا اعلان کرتا ہوں. مولانا راحت صاحب ایک کتاب، حضرت علامہ مولانا قمر عالم صاحب مصباحی ایک کتاب، حضرت اسد اقبال بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر نعت مصطفیٰ
حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی اور حضرت مفتی راحت احسان برکاتی، حضرت مولانا مسعود ملت علامہ مسعود رضا صاحب، اور ادیب شہیر واقف اسرار فن حضرت مولانا واصف رضا واصف۔ بڑھائی جائے ذرا اس منظر کو یادگار بنائیے اور دیکھیے کہ جو اسلام و سنیت کے فروغ کے لیے راہیں کشادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تربت پر رحمت و نور کی بارشیں برساتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام علماء سے، حضرت علامہ تو مولانا وہ حضرت کے نواسے جو ہیں مولانا حشمت مصباحی صاحب، آپ بھی تشریف لائیں اور اس منظرے حضرت مولانا، ایک کتاب اور ہے حضرت مولانا چمن قادری صاحب کو یہ کتاب دی جائے، سبحان اللہ۔ حضرت اشرف رضا نیّر، حضرت ذیشان غازی پوری سب ہیں، تمام علماء کی شرکت ہو رہی ہے۔ میں اس وقت 1 منٹ یا 2 منٹ میں اجرا ہوگا اور رنگ خطابت کے ساتھ تعارف اور تبصرہ اور فنی جمالیات کے ساتھ شہزادہ وقار ملت کو پیش کروں گا۔ وہ آئیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے علامہ ارشد القادری کی بہت ہی متحرک تنظیم کو مضبوط کیا، ٹھوس کیا، ان کے مشن کو تقویت پہنچائی اور ادارہ شریعہ کی تحریک میں توانائی صرف کی، اور امام احمد رضا کے افکار و نظریات کے نقوش دلوں میں مرتب کیے۔ علامہ جمال احمد خان نوادوی علیہ الرحمت و رضوان کے نور نظر۔ آپ کو تبصرہ بھی کرنا ہے، تعارف بھی اور رنگ خطابت بھی حسن ذوق اور حسن ادب کے ساتھ۔ پھر ہاتھ اٹھا کر آپ بولیں، اسد اقبال صاحب کا کلام سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ بولیے یا رسول اللہ۔ تو اس عظیم تقریب کو جو حضور ادیب شہیر کی تصنیف لطیف ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، اور علامہ نعمان اختر فائق الجمالی صاحب اسی میں